سب سے پہلے تو میں بہت ہی آنرڈ ہوں اسلام آباد بار ایسوسیشن کو ہائی کورٹ کو ایڈریس کرنا، اور خاص طور پہ جو پریزیڈنٹ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے ایڈوکیٹ ریاست آزاد صاحب، سیکرٹری جنرل جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن شفقت عباس طاہر صاحب، ممبر بار کاؤنسل نصیر احمد کیانی صاحب، فارمر پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار نوید ملک صاحب، اور جتنے بھی یہاں پہ ایگزیکٹو باڈی اور کیبنٹ ہے ان کو بھی، اور جتنے بھی یہاں پہ آنریبل لائر سارے جو یہاں پر آئے ہوئے ہیں، کیونکہ آپ کو ایڈریس بھی کرنا ایک اتنا امپورٹنٹ بھی ہے، اور یہ جو کچھ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا لیٹسٹ ویپن جو ہے جنگ کا، جو کوئی ایٹامک بام نہیں ہے، جو کوئی کنونشنل وار نہیں ہے، بالکل ایک ان کنونشنل وار کے اندر لا فیئر کو یوز کرنا اور ایک پریزیڈینشیل آرڈر کے تھرو ایک پوری قوم کو ریفیوجی بنا کے اسٹیٹلیس کر دینا، اور اب جو حال ہی میں مقبوضہ کشمیر کے اندر 10 سال کے بعد جو ہر کچھ سالوں کے بعد وہاں پہ فاسٹیکل الیکشنز کرائے جاتے ہیں، ان کو بھی کنڈکٹ کیا پچھلے پورا یہ جو مہینہ گزرا اس ایکسرسائز کے اندر 3 فیزز کے اندر ہوئی، اور یہ پہلے الیکشنز تھے 10 سال کے بعد جو ایبروگیشن کے بعد کیے گئے۔ یہ وہ ایبروگیشن ہے جس کی وجہ سے ہم نے وہاں پہ دیکھا کہ 50 لاکھ انڈینز کو وہاں کی رکنیت شہریت دے دی گئی، سٹیزنشپ ڈومسائل ایشو کر دیے گئے، ان کو ووٹر رائٹس دے دیے گئے، حالانکہ وہ کشمیری نہیں ہے۔ کشمیر کیونکہ یہ ایک لیگل فورم کے اوپر میں ایڈریس کر رہی ہوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ اٹ فالز انڈر دی یونائٹڈ نیشنز، اٹ از ناٹ اے پارٹ آف انڈیا، اور یہاں پہ جس طریقے سے یہ الیکشنز کنڈکٹ کرائے گئے یا ایبروگیٹ کیا گیا آرٹیکل 370 اور 35A، اور خاص طور پہ میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ ایک تو سب سے بڑی بات ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوتے ہیں یہ 1.5 ملین کی جو کشمیری وہاں پہ آبادی ہے اس کو وہاں پہ 10 لاکھ انڈین فورسز کے ساتھ ساتھ 15 انٹیلیجنس نیٹ ورکس ہیں، جس میں سے 8 ڈاکیومنٹڈ ہیں را کے ہیڈ کوارٹرز میں، اور 6 جو ہیں وہ انڈاکیومنٹڈ ہیں۔ تو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ را اور ملٹری کی جو وہاں پہ ملٹری انٹیلیجنس کی جو مائٹ ہے وہاں پہ اور جو انٹرونشن ہے اس کے تحت یہ الیکشنز کرانا، اور ان الیکشنز میں بھی جو ہم نے دنیا میں سنے ہوں گے جعلی الیکشنز ہونا، ریگنگ ہونا، بہت سی چیزیں سنی ہوں گی، مگر آج تک آپ نے گوسٹ ووٹرز کا نہیں سنا ہوگا، جو اتنی بڑی 50 لاکھ تقریباً لگ بھگ جو ہے تعداد ہے وہ گوسٹ ووٹرز کی ہے، وہ انڈینز ہیں جنہوں نے الیکٹرانکلی ان الیکشنز میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ تو جو بھی ریزلٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں اس وقت، جس کے اندر بہت زیادہ اپنی طرف سے کوشش تو کی جا رہی ہے انڈین اسٹیٹ کی اور خاص طور پہ مودی سرکار کی، وہاں پہ دکھایا جائے کہ ہم جو کشمیری پبلک ہے اس نے اون کیا ان الیکشنز کو، حالانکہ ریالٹی میں جو خود ان کے اپنے سرویز ہیں الحمدللہ کہ جو پچھلے 10 سال پہلے جو الیکشنز ہوئے تھے ان الیکشنز کے اسٹیٹسٹکس کو کمپیئر کیا جائے ان الیکشن سے تو آلموسٹ 14% کی کمی ہے۔ تو آپ یہ بھی آئیڈیا لگا سکتے ہیں کیونکہ آپ ماشاءاللہ لیگل لینس اس کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ سب کے اندر ایک میں سمجھتی ہوں ایک روحانی جنا کی جو ہے خوبی بھی ہے۔ پاکستان کو بھی کسی پولیٹیشین نے نہیں بنایا بلکہ ایک بہت بڑے جو تھے آئی تھنک پلر تھے لا کے، جو عبادت سمجھتے تھے لا کو پریکٹس کرنا، اور لیگل لینس سے انہوں نے پوری دنیا میں ایڈوکیٹ کیا جو وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا، سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں کے لیے، اور آج بھی جنا کو ہی ڈھونڈ رہے ہیں انڈین مسلمز بھی۔ اگر آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے وہاں پہ انڈین مسلمز اتنے سکیٹرڈ ہیں، چاہے مائنورٹیز وہاں پر ہوں، اور جب میں وہاں پہ پہلی دفعہ بھی جب شادی کے بعد گئی تو میری والدہ صاحبہ نے یاسین صاحب سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ انڈیا میں کروڑوں مسلمان رہتے ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے اتنے بلند اور اتنے بہادر اور مرد مجاہد لیڈرشپ ہے اور مقابلہ کریے، بٹ وائی ناٹ کہ انڈیا میں اتنے بڑے ٹال لیڈرشپ جو ہے وہ ایمرج ہوئے؟ تو یاسین صاحب نے کہا انڈین اسٹیٹ کی ناٹ افورڈ اندر جنا، ان کے لیے ڈیتھ ہے۔ تو میں یہ مقبوضہ کشمیر کے جو وکلا ہیں ان کی طرف سے آپ سب کو ایک اسپرچل جو پیغام ہے سری نگر کے لائرز کی، جنہوں نے بہت ان کی بھی بڑی کاوشیں اور اسٹرگل ہیں، کہ آپ ان کی آواز ہیں، آپ ان کی جدوجہد لے کے جائیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی کہ ایڈوکیٹ ریاست آزاد صاحب نے اس بات پہ ایگری کیا ہے میرے ساتھ کہ ہم لوگ یہاں پہ انشاءاللہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے باہر سگنیچر کیمپین بھی لانچ کر رہے ہیں، جو نہ صرف ان فاسٹیکل الیکشنز کو ریجیکٹ کرے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ
جو وہاں پہ ایبریگیشن ہوئی آرٹیکل 370 اور 35A کی، اور اس وقت کیونکہ یہاں پہ جے شنکر نے بھی آنا ہے اور ان کا بھی یہاں پہ آنا اس وقت ایسے جعلی الیکشنز کے بعد، اور جو ان کا یونائٹڈ نیشنز میں خطاب تھا جس کے اندر انہوں نے جو وہاں پہ باتیں کی جو کہ اتنی ہی آئی تھنک اتنی شاکنگ تھیں اور اتنی پریجڈس مائنڈ سیٹ تھا، جو انہوں نے کہا کہ سب سے بڑا جو جی ڈی پی جو بڑھ رہا ہے پاکستان کا وہ ٹیررزم ہے. تو آئی تھنک پاکستان کے جو وکلا ہیں کشمیریوں کی بھی وکالت کریں اور ساتھ ساتھ دنیا میں ایکسپوز کریں ہندوستان کا جو گھنونا پلان ہے. اور اسپیشلی میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جو اس 1 منتھ کی ایکسرسائز کے اندر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے 15 سے زائد وہاں پہ ڈپلومیٹس کو وہاں پہ بلایا اور کوشش کی، بڑی کوشش کی ہندوستان نے کہ دنیا کو ڈپکٹ کیا جائے کہ بڑی نارمل سی ہے. سری نگر کے اندر ان کو بلایا گیا اور ان 15 ڈپلومیٹس کو ایسے پروجیکٹ کیا گیا جیسے کہ وہ الیکشن آبزرورز ہیں. حالانکہ جو بھی آپ سب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو ایک ڈپلومیٹ کا بالکل بھی یہ مینڈیٹ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ وہ ایک مانیٹرنگ باڈی کی طرح ایک الیکشن کو مانیٹر کرے.